اهدنا الصراط المستقيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصہ سورۃ النساء. جب توحید کا بیان مکمل ہو گیا اور شبہات دور ہو گئے تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مومنین کو منظم کیا جائے. اس لیے اب سورۃ نساء میں امور انتظامیہ کا بیان سنو. دیکھو تم سب ایک ہی انسان کی اولاد ہو اور تمہاری ماں بھی انسان ہی تھیں. پھر تم میں اتحاد کیوں نہ ہو؟ اللہ سے ڈرو، قطع رحمی نہ کرو. جس کے لیے چند اصول ہیں ان پر کاربند رہو. اللہ کو سب پتہ ہے. ایک یہ کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ. دوسرا یہ کہ اگر یتیمہ سے انصاف نہ کر سکو تو کسی اور عورت سے نکاح کر لو. 4 تک کی اجازت ہے. نمبر 3، منکوحہ کو اس کا مہر خوشی سے دو. نمبر 4، یتیموں کے عاقل بالغ ہوشیار ہونے کے بعد مال ان کے حوالے کرو، لیکن گواہوں کی موجودگی میں. اس سے پہلے انہیں نرمی سے سمجھا دو کہ مال تمہارا محفوظ ہے. نمبر 5، مال تھوڑا ہو یا بہت زیادہ سب وارثوں کا اس میں حق ہے. مرد ہوں یا عورتیں، اگر یتیم وارث وراثت بانٹتے وقت اپنا حق مانگنے آ جائیں تو کچھ دے کر ان کا دل خوش کر کے روانہ کرو اور احسن طریقے سے سمجھا دو کہ تمہارا مال محفوظ ہے، وقت آنے پر تمہیں مل جائے گا. یتیموں کا مال کھانا آگ کھانا ہے. نمبر 6، اولاد، والدین، زوجین اور خیفی بہن بھائیوں کا ورثہ میری ہدایت کے مطابق تقسیم کرو، میری حدیں نہ توڑنا. نمبر 7، کسی محسن عورت کا زنا 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو تا حکم ثانی فی الحال اسے گھر میں بند رکھو. نمبر 8، 2 بدکار اگر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو خیر اچھی بات ہے، ورنہ بدکاری کے ثابت ہونے پر انہیں سزا دو. نمبر 9، وراثت مال میں ہوتی ہے، عورتیں وراثت میں نہیں ملتیں. نمبر 10، جو مال عورتوں کے ملک کر دیا وہ واپس نہیں لے سکتے، اگرچہ تم اسے طلاق دے کر دوسری عورت کرنا چاہو. بہرحال معقول طریقے سے دونوں میاں بیوی گزران کریں. نمبر 11، منکوحۃ الاب والجد سے نکاح حرام ہے. اسی طرح ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، بہن وغیرہ، ساس، بہو اور اس کی بیٹی جس سے دخول کر چکے ہو، اور ایک نکاح میں 2 بہنوں کا ہونا اور دوسرے کی بیوی، ان سب سے نکاح حرام ہے. البتہ کافروں سے ان کی بیویاں جہاد میں چھین کر لائے ہو اور تم ان کے مالک بن گئے ہو تو استبراء کے بعد وہ تم پر حلال ہیں. اور ان محرمات کے ماں سوا باقی عورتوں سے نکاح حلال ہے، بشرطے کہ مہر میں مال دو اور فائدہ اٹھانے کے بعد مہر لازمی دینا ہوگا. ہاں، بیوی مہر معاف کر دے اور خوشی سے معاف کر دے تو اس کی مرضی، اور یہ بھی شرط ہے کہ نکاح گھر میں رکھنے کے لیے ہو، نہ کہ صرف مستی نکالنے کے لیے. نمبر 12، باندیوں سے نکاح کرو تب بھی مہر واجب ہے. ہاں، مالکوں سے اجازت لیے بغیر باندیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. نمبر 13، باہمی رضامندی سے جائز خرید و فروخت کے علاوہ ناجائز طریقوں سے
نہ حق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، نہ اپنے ہم دینوں کو قتل کرو، بلکہ تمام حرام انواع سے اجتناب لازمی ہے، خاص کر کفر و شرک سے، اور ممنوع کاموں کے ارتکاب کے بعد نجات کا امکان ہے، مگر کفر و شرک کے ارتکاب سے نجات ناممکن ہے۔ نمبر 14، چونکہ مال میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس لیے پورا حق دو، پورا حق نہ دینا ظلم ہے، لہذا حق سے زیادہ لینے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مرد عورت کا ایک دوسرے کے مال میں حق ہے، اور موالی کا حق مفروض نہیں ہے، لیکن اگر مرتے وقت ان کے حق میں وصیت کر جائے تو اچھا ہے۔ اور مردوں کی رعایت زیادہ اس لیے ہے کہ مرد عورتوں کے منتظم ہیں، ایک تو اس لیے کہ مرد کو اللہ نے عورت پر فضیلت بخشی، اور دوسرا اس لیے کہ مرد نے عورت پر اپنا مال خرچ کیا ہے، نان نفقہ، سکنا وغیرہ، مہر وغیرہ۔ عورت مرد کے دست نگر رہتی ہے ہر اعتبار سے، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، نافرمانوں کے ساتھ میرے بتائے ہوئے تدریجی اصول کے موافق برتاؤ کرو، اپنے معاشرہ کی اصلاح کرو جس سے تمام تنظیم قائم ہو، اور اصلاح معاشرہ کا اصل سنگ بنیاد تو ہے ہی توحید، تو صرف اللہ کو پکارو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، اور اس کے بعد والدین وغیرہ سے نیک سلوک کرو، اور ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی ریا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بخل نہ کرو۔ اللہ تمہارا حق نہیں مارتا، رسول کی مانو ورنہ قیامت کو پچھتاؤ گے، یہ کام مشکل ہے۔ اس کی عادت ڈالنے کے لیے میرے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق نماز قائم کرو، اور نہ نشے میں نماز پڑھو، نہ بے وضو، پانی استعمال نہ کر سکو تو تیمم کرو۔ تیمم کا حکم سن کر یہود مخول تو اڑائیں گے، ان کی نہ سننا، ان کی شرارتیں تو ظاہر ہیں، حکم و دلی وہ کرتے ہیں، شرک وہ کرتے ہیں جو ناقابل معافی جرم ہے، پھر افتراءً علی اللہ کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پاکیزہ پاکباز بتاتے ہیں، اور بت پرستوں کو کہتے ہیں کہ مومنوں سے تم زیادہ راہ و رسم نہ کرو۔ ایسے ملعونوں کو عذاب سے کون چھڑائے گا؟ مزید برآں کنجوس ہیں، حاسد بھی ہیں، اکثر بے ایمان ہیں جو دوزخ میں جلتے رہیں گے، تھوڑے ہی ہیں جو ایماندار ہیں جنت میں رہیں گے۔ تم اللہ کے حکموں کے مطابق تدبیر منزل کے اصولوں پر عمل کرو، اور ملک کی سیاست بھی میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ حقداروں کو ان کے حق دلواؤ اور فیصلے انصاف کے ساتھ کرو، اللہ اور رسول کی مانو، اور جو مسلمان عاقل، بالغ، حر، عادل، صاحب علم ہو اس کی مانو۔ ہر تنازع کی صورت میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے حکم دیکھ کر تنازع کو ختم کرو، اور منافقوں کی طرح غیر شرع آدمی کی طرف اپنے فیصلے نہ لے جاؤ۔ اٹھو اور ہتھیار پکڑو، جہاد کر کے مظلوم مسلمانوں کے کفار کے پنجے سے چھڑاؤ۔ وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية، موت سے ڈر کر کتار چھوڑو، ایسا نہ کرو، موت تو ضرور آئے گی، اگرچہ تم چونا گچ پختہ مضبوط اور اونچے قلعوں میں محفوظ بیٹھے ہو، اور میدان جنگ میں نہ جاؤ، اور جہاد پر جانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دو، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ ترغیب جہاد کے لیے جو مبلغ آپ کے پاس آ کر السلام علیکم کہے، تم اس کا احسن طریقے سے جواب دو، اللہ اس کا بھی ثواب دے گا، کیونکہ وہ خود حاکم ہے جو جزا و سزا کا مالک ہے۔
یہ منافق جو بہانہ بنا کر مکہ میں جا بیٹھے ہیں ان کے بارے میں اختلاف مت کرو، یہ اگرچہ کلمہ گو ہیں مگر پکے کافر ہیں، ان کو مسلمان نہ سمجھو، ان سے لڑو۔ البتہ جو منافق تمہارے ہم عہدوں کے پاس پناہ پکڑ چکے ہیں یا تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تو ان کو نہ مارو، اور جو منافق محض اپنی جان بچانے کے لیے تمہارے سامنے اسلام ظاہر کرتے ہیں اور اپنی قوم میں جا کر کفر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر تمہارے سے لڑتے ہیں تو ان کو بے شک مارو۔ اس کے علاوہ مومن کو قتل نہ کرے، لیکن مثلا جہاد کرتے وقت کوئی مسلمان لا علمی سے مارا جائے، اس کے وارث مسلمان ہوں تو ان کو دیت دے، اور بندہ ہوا مومن بھی آزاد کرے، یعنی غلام مومن بطور کفارہ کے۔ اگر وارث دیت معاف کر دے تو مذائقہ نہیں ہے، اور اگر اس مقتول مسلم خطأً مارا جانے والے کے وارث کافر محارب ہوں تو صرف مومن رقبہ آزاد کرے، اور مقتول تمہارے ہم عہدوں میں سے ہوں تو ان کو دیت بھی دو اور مومن رقبہ بھی آزاد کرو۔ نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو، اور مومن کو معمولی سمجھ کر مار ڈالنا منافق اور کافروں کا کام ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں تو مال کی لالچ میں آ کر اسے قتل نہ کرو، کافروں کے ساتھ جہاد کرو، یہ اچھا موقع ہے، ہاتھ سے نہ جانے دو، درجات پاؤ گے، لیکن معذور مستثنیٰ ہے۔ مکہ میں رہنے والے مومن اگر کمزور ہیں، انہیں اور کوئی شرعی عذر ہے تو انہیں نہ نکلنے میں مواخذہ نہیں، لیکن بغیر عذر کے یا ضعف کے ان کو مکہ سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہ فرض ہے، ورنہ موت کے فرشتے قبض روح کے وقت ڈانٹ کر پوچھیں گے کیا اللہ نے زمین تنگ کر دی تھی، ہجرت کیوں نہیں کی؟ تب کیا جواب دو گے؟ ہجرت ضرور کرو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ رزق دے گا، اگر رستہ میں مر گئے تب بھی اجر ملے گا۔ اگر دشمن کا خطرہ ہو تو میری ہدایت قرآنی کے مطابق جلدی جلدی نماز پڑھ لیا کرو، اور جب خطرہ جاتا رہے تو پھر اطمینان کے ساتھ نماز قائم کرو اپنے اپنے وقتوں کے مطابق۔ جہاد کے وقت جب نماز میں بھی تخفیف کر دی گئی ہے تو سمجھ لو کہ جہاد کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے جہاد میں اور دشمنوں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ مصائب تو مشترک ہیں، کافروں پر بھی آتے ہیں، تم پر بھی آتے ہیں، لیکن جنت تو صرف تمہیں ملے گی، لہذا جہاد کے لیے سستی نہ کرو، اور حکم انصاف کے ساتھ کرو، لیکن محض حسن ظن سے نہ کرو بلکہ موافق قواعد الہیہ کے فیصلے کیا کرو تاکہ خائن کے معاون نہ بنو، کیونکہ عمل بالرائے کرنے میں احتمال ہے کہ خائن کا ممد ہو جائے اور تم خواہش سے حکم کرنے لگے۔ اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور یہ منافق جو رسول کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ تو ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ نہ خود ظلم کرو، نہ کسی کو ظلم کرنے دو، اور جہاد کر کے مظلوموں کو ظالموں کے پنجوں سے چھڑاؤ۔ اور ظلم اعظم جو شرک ہے، باقی احکام کی بجا آوری اور منہیات سے اجتناب کے ساتھ ساتھ اس شرک سے لازمی بچو، یہ بہت بری بلا ہے اور ناقابل معافی ہے۔ اور شرک کرواتا تو شیطان ہے، جس نے عہد کر رکھا ہے کہ میں نے بنی آدم سے شرک کروانا ہے۔ شیطان کی نہ ماننا، جو اس کی مانے گا وہ خسارہ میں رہے گا، اور جو مواحد بن کر اللہ کا مقرب بنانے والے
کاموں کو اپنا معمول بنائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نجات کی جو مدار ہے وہ خواہشات پر نہیں، اعمال صالحہ پر ہے۔ تو بس شیطان کی نہ مانو، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو جو پکا موحد خلیل اللہ تھا، جس کا یہی مذہب تھا کہ سب کچھ کرنے جاننے والا صرف اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب میرے بیان کردہ قوانین سے بعض ایسی باتیں ہیں جن سے کم فہم سامع کی سمجھ میں الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی تشریح یہ ہوگی کہ قانون تھا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید اشارتاً یتیم عورتوں سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ یتیم عورتوں سے نکاح منع نہیں بلکہ ظلم منع ہے۔ جب بے انصافی کا خطرہ ہو تب منع ہے۔ قانون یہ تھا کہ آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید اشارتاً خلا ہی سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ خلا منع نہیں، البتہ ان کو معلقہ بنائے رکھنا منع ہے۔ تو باہم صلح سے رہو، ایک دوسرے پر زیادتی سے بچتے رہو۔ اگر احیاناً کوئی بے اعتدالی ہو بھی جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اور اگر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی گنجائش کی برکت سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، کیونکہ ہر چیز میرے بس میں ہے، میں اپنے علم و حکمت سے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لہٰذا ہر موقع پر تم مجھے ہی پکارا کرو، کسی کو میرے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ یہود و نصارہ کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ شرک سے بچو، اللہ ہی ہے سب کا کارساز، اور وہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں مار کر کوئی دوسری مخلوق لا بسائے، سب طاقتیں ہیں اس کے پاس، دونوں جہانوں کا ثواب بھی اسی کے پاس ہے۔ اور قانون یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرو، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید مومنوں کی خیر خواہی کرنے میں ناحق فیصلہ جائز ہوگا، کیونکہ میرا حکم ہے انصاف کرو، خواہ کسی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور تم سے زیادہ خیر خواہ اس کو ظاہر و باطن کی پوری خبر ہے، کون ہو سکتا ہے؟ لہذا تم اپنے جی کی چاہ پر نہ چلو، انصاف سے کام لو۔ اللہ کی قرآن، اللہ کا کلام، قرآن، کتب سابقہ، انبیاء، ان کو مانو، خواہ وہ دفعتاً اتری ہوں کتابیں خواہ تدریجاً۔ اگر نہ مانو گے اور جدال بالباطل کرو گے تو مہر جباریت لگ جائے گی، اور منافق بھی نہ بنو۔ یہ منافق ایمان لانے کے بعد اور زیادہ کافر ہو گئے اور کفار کے ساتھ دوستی گانٹتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کفار کے ساتھ دوستی گانٹنے میں ہماری عزت ہوگی، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر یہ منافق اتنے پلید ہیں کہ جب آیات اللہ سنتے ہیں تو مخول کرتے ہیں۔ تو مومنوں ایسے لوگوں کی محفلوں میں مت بیٹھو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے گا۔ یہ منافق اتنے پلید ہیں کہ اگر مومنوں کو فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ الم نکم معکم، اور اگر کفار کو غلبہ ہو تو ان کو جا کے کہتے ہیں کہ کیا مسلمان تم پر غالب نہ ہو چلے تھے، مگر پھر تم نے دیکھا کہ ہماری کوششوں اور تدابیر سے تم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا، ہاری ہوئی لڑائی جتا دی، اب ہمارا حصہ ہمیں دو۔ یہ منافق بڑے دھوکے باز ہیں۔ تو مومنو ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ، ورنہ اللہ تم پر الزام عائد کرے گا۔ ان منافقین کا مقام دوزخ ہے جو درک اسفل کہلاتی ہے، اس لیے ان کو چھوڑو، اللہ کا خالص دین اختیار کرو۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو اللہ کو تمہیں سزا دینے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال ان ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ اگر کافر تمہیں کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کریں تو جب تک خطرہ جان نہ ہو کلمہ کفر نہ کہو۔
اور تائب منافقین کو نصیحت کرو، ان کی برائی سے درگزر کرو، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کی برائی مشہور نہ ہو۔ اہل کتاب کا یہ سوال کہ دفعتاً کتاب اتارے معمولی ہے، ان کے اسلاف نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ لغو بیہودہ سوالات کیے، اور گائے پوجا بھی کرتے رہے، اور کئی جگہ حکم عدولی کی، عہد توڑے، نبیوں کو قتل کیا، مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو متہم کیا، عیسیٰ کو قتل کا دعویٰ کیا۔ انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے شاہی، اس کے بعد نبوت، نصرت، اس طرح کی نعمتیں ان سے چھین لی، اور پھر بھی اپنے کرتوتوں سے یہ پلید باز نہیں آئے، جہاں تک کہ اب بھی قرآن اور رسول کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن سلام جیسے راسخ فی العلم مان چکے ہیں۔ یہود کا سوال ہے کہ قرآن دفعتاً کیوں نہ اترا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کوئی انوکھی وحی تو نہیں آئی۔ نوح علیہ السلام وغیرہ انبیاء کی طرف بھی تدریجاً وحی آئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تدریجاً کلام ہوا۔ اب بھی نہ مانے تو کیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تو گواہ ہے، یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اور فرشتے بھی گواہ ہیں۔ ایسے مضامین کی حامل کتاب غیر اللہ کی طرف آ ہی نہیں سکتی۔ یہود نہ مانو گے اور اعتراض ہی کرتے رہو گے تو یاد رکھو میرا غضب بے انتہا ہے، سب کچھ چھین لوں گا، دوزخ میں تمہیں ڈال دوں گا۔ اور اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو، عزیر کو نہ پکارو، عیسیٰ کی توہین نہ کرو، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور نصارہ نے بسبب خباثت کے تثلیث نکالی، یہ بھی نہ مانو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی برا نہ کہو، یہ بھی اسی طرح رسول ہیں، اور فرشتوں کو بھی نہ برا کہو، وہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور فرشتوں کو اللہ کا بندہ اور مخلوق کہیں تو وہ برا نہیں مناتے، برا منانے والے تو جہنمی ہیں۔ آؤ قرآن اور رسول کی بات کو مان لو، جنت ملے گی۔ کلالہ کی وراثت ذکر کی تھی، عینی بہن بھائیوں کو خیفی بہن بھائیوں کی طرح سمجھ بیٹھنا، کیونکہ کلالہ اگر الی یا عینی بہن ہو تو اس کے لیے کل مال کا نصف ہے، اور اگر بہن فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کا عینی یا الی بھائی وارث ہوگا، اور اگر ایک سے زائد ہوں بہنیں، اگر ایک سے زائد ہوں تو ان کو ثلثان ملیں گے، اور مرد عورت بہن بھائی ملے جلے ہوں تو للذکر مثل حظ الانثیین۔